اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ ایک دائی کو، ایک اسکالر کو ایسی بات منہ سے نہیں نکالنی چاہیے جس پر وہ خود عمل نہ کرتا ہو۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے وہ صرف وقت ضائع کر رہا ہے، تقریر تبلیغ اسلام نہیں کر رہا۔ اور یہی حال آج کل کے اسکالرس کا ہے، جیسا کہ آگے چل کر آپ کو دکھائیں گے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب دعوت اسلامی اور خاص طور پر الیاس ستار قادری کے پول کس طرح کھول رہے ہیں، ان کی حقیقت کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ الیاس ستار قادری صرف اور صرف دکھاوے کی تبلیغ کرتا ہے، کیونکہ ان کے دل میں کسی کے خلاف کوئی میل نہیں ہے۔ جتنا ہی سخت وقت قوم پر آیا ہو، مسلمانوں پر آیا ہو یا پھر امت مسلمہ پر آیا ہو، کبھی بھی مدنی چینل سے یا الیاس ستار قادری کے منہ سے کسی قسم کی کوئی مذمت نہیں نکلی۔ یقیناً آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں جب آسیہ ملونہ کو پاکستان سے چوری چوری بھگایا گیا تھا، تب بھی الیاس ستار قادری کے منہ سے کوئی مذمتی بیان نہیں نکلا تھا، اور نہ ہی مدنی چینل پر کوئی ایسی خبر چلی تھی۔ اور جب ممتاز قادری کو پھانسی پر لٹکایا گیا، نہ ہی الیاس ستار قادری کو بیان دیا اور نہ ہی کوئی مذمتی خبر مدنی چینل پر چلائی گئی۔ اور اسی طرح ہی فلسطین کے مسئلے میں پوری غزہ کو تباہ برباد کر دیا گیا، تمام کے تمام لوگ بے گھر کر دیے گئے، بچوں کو مار دیا گیا، نوجوانوں کو شہید کیا گیا، لیکن کوئی خبر نہ مدنی چینل پہ چلی اور نہ ہی الیاس ستار قادری نے کوئی ایسی مذمتی بیان دی ہے، کیونکہ ان کے دل میں کسی کے خلاف کوئی میل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، اس کے ساتھ ایک اور آدمی ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ عرض کرتا ہے کہ اے حضرت علی، یہ بندہ بہت ہی اچھا ہے، نیک ہے، اور اس کا پورے شہر میں کوئی بھی دشمن نہیں ہے، سب اس کے دوست ہیں، سب اس کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھا انسان ہے۔ لیکن حضرت علی نے کہا کہ یہ بہت بڑا منافق ہے، جس کو تم اچھا کہہ رہے ہو، جس کو تم نیک اور اچھا کہہ رہے ہو، یہ بہت بڑا منافق ہے۔ وہ بندہ حیران ہوا کہ حضرت علی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ہر کوئی اس کے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ شہر میں کوئی بندہ برابر نہیں ہوتا، کوئی چور ہوتا ہے، کوئی ظالم ہوتا ہے، کوئی نیک ہوتا ہے، کوئی بدبخت ہوتا ہے، کوئی نشئی ہوتا ہے، کوئی ڈکیٹ ہوتا ہے، لیکن جب ہر کسی کے بارے میں تعریفی کلمات کہو گے اور وہ تمہارے بارے میں اچھی کلمات کہیں گے تو پھر آپ تو منافق ہوئے، کیونکہ پورے شہر میں قسم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سب کو اچھا سمجھنا یہ ایک منافق کی نشانی ہے۔ جب ہر کسی سے دوستی رکھو گے تو ظاہر ہے وہ بھی آپ کے بارے میں اچھے خیال رکھیں گے۔ ہاں، اگر ان کو بھلا برا کہو گے، ان کو روکو گے، ٹوکو گے، ان کے کام میں مداخلت ڈالو گے تو یقیناً ان کو برے لگو گے اور وہ آپ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھیں گے۔ جس کو تمام لوگ ہی اچھا سمجھیں، مطلب کہ وہ خود اچھا نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ وہ بندہ حیران ہوا۔ اور اسی طرح ہی الیاس ستار قادری نے کبھی بھی کسی کی مذمت نہیں کی۔ کیوں؟ ایسا کرنے سے ان کے چینل پر وزن آ سکتا ہے، ان کے چینل پر اثر آ سکتا ہے، اور یہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہ صرف اور صرف میٹھی میٹھی باتیں بتانا چاہتے ہیں جس سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ پاکستان کا ایک فوجی ڈکٹیٹر گزرا ہے، اس نے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ تبلیغی جماعت کا اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اس سے مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو کسی کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ جب وہ جاسوسی کر کے واپس آیا تو اس نے کہا جی آپ پریشان نہ ہوں۔ اس نے آ کر کہا کہ جی یہ یا تو 1400 سال پہلے کی بات بتاتے ہیں یا پھر یہ مرنے کی بات کی بات۔
آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ کی حکومت کو یا آپ کے معاملات کو ڈسکس نہیں کرتے، یا تو صحابہ کرام کے دور کی بات بتاتے ہیں یا پھر یہ جنت اور دوزخ کی بات کرتے ہیں۔ مطلب کہ ایسے بندے یا ان کی تبلیغی میدان اگر بڑھتے بھی چلے جائیں کہ اس سے حکومت وقت کو یا وقت کے ظالم کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح یہ بات کرتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی والے یہ اپنے پیر کو ایسے سمجھتے ہیں، کبھی بھی ان کے اوپر کوئی حرف نہیں آنے دیتے، یہ کبھی بھی ان کو خطا کار نہیں سمجھتے۔ یہ مذہبی تنظیموں والے اپنے مذہبی رہنماؤں کو بت بنائے ہوئے ہیں، یہ ان کو معصوم سمجھتے ہیں، یہ ان کو خارج از خطا سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی خطا سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ دیوبندی ہوں، یہ عبدالرشید گنگوہی اور قاسم نانوتوی صاحب کو، اور اسی طرح ہی اشرف علی تحتانوی صاحب کو، اور اس طرح ہی بریلوی حضرات احمد رضا خان بریلوی کو اور الیاس دار قادری کو، یا پھر اس سے آگے چلے جائیے شیعہ حضرات، انہوں نے اپنے اماموں کو معصوم مانا ہوا ہے۔ معصوم ذات صرف اور صرف میرے نبی کی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ ہم کسی کی برائی نہیں کرتے، لیکن وہ خارج از خطا نہیں۔ جب وہ خارج از خطا نہیں ہے، ان کے احکامات بھی لازمی قابل عمل نہیں ہیں۔ قابل عمل احکامات صرف قرآن مجید اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب الیاس دار قادری کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں، اور مذہبی تنظیم دعوت اسلامی جو کہ جماعت اسلامی کے رد کے طور پر بنائی گئی تھی، اس کا اثر توڑنے کے لیے صرف بنائی گئی تھی، جس کا نقطہ آغاز صرف یہ تھا کہ صرف اور صرف جماعت اسلامی کو اثر کو توڑا جائے، اس لیے بنائی گئی تھی۔ اس کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں، ان کی حقیقت کیا بیان کرتے ہیں، آگے چل کر آپ کو یہ سب دکھائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے لیجئے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیجیے گا، اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب الیاس دار قادری کے بارے میں، دعوت اسلامی کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ آئیے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کی اس ڈرامے بازی پر کہ جناب اللہ دین کا وہ لوگوں کو ڈرامہ دکھانے کے لیے مٹی کے برتن اٹھا کر شو مار رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، اور حالت یہ کہ ماشاءاللہ مرسیڈیز کے اندر بیٹھ کر اے سی لگا کر، اور جناب اس کے بعد اتر کر 5 سٹار ہوٹل کے اے سی والے حال میں بیٹھ کر حضرت علامہ نے درس دیتے ہوئے کہا امت نبی سے دور ہو گئی، سادگی انہوں نے چھوڑ دی، کیسے یہ سدھریں گے؟ اور پھر اسی 10 کروڑ والی گاڑی میں واپس بیٹھ کر واپس اپنے اس گھر میں تشریف لے گئے کہ جو کروڑوں روپے لگا کے بنایا گیا تھا، اور جو اندر ماشاء سینٹرل اے سی والا روم ہے اس میں جا کر حضرت قبلہ پیر طریقت بیٹھ گئے۔ لیکن وہ بہت سادگی پسند ہیں، وہ مٹی والے پیالے میں پیتے ہیں، اور نیچے انہوں نے چٹائی والی وہ رکھی ہوئی ہے، کھجوروں کی کھال والی چٹائی۔ واہ سبحان اللہ، مرشد پہ نور کی برسات ہو، کیونکہ بہت عاجز اللہ، وہ تو بہت ماشاءاللہ دین کا ان میں جذبہ ہے، مذاق بنایا۔ بالکل سرعام آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں، ہماری مذہبی تنظیموں میں دعوت اسلامی نام کی ایک تنظیم ہے، اس تنظیم کی سب سے بڑی خرابی یہ میں نے چیک کی ہے، نبی کے بارے میں بولو، رسول کے بارے میں بولو، صحابہ کے بارے میں کمی کوتاہی ہو، یہ نہیں نکلیں گے، نہ احتجاج کریں گے، نہ مخالفت کریں گے، نہ کمنٹ کریں گے، نہ یہ کوئی پوسٹ لگائیں گے۔ اور اگر ان کے پیر صاحب کے بارے میں کوئی مولوی بات کرتے ہیں، توبہ توبہ، اس کا ناک کا بند، پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس کے خلاف آواز اٹھے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا تمہارا مذہبی لیڈر اللہ کے نبی کی ناموس سے بھی آگے بڑھ گیا؟ یہ اپنوں کے لیے یہ کہتے ہیں، اسی طرح یہی ساری تنظیموں میں یہ میرے جو چاہنے والے ہو تم سارے، تم میں سے بھی اگر کوئی بندہ خدا اور رسول کے مقابلے میں اگر ہماری حمایت کرتا ہے، ہم اس سے بیزار ہیں۔ ہماری حمایت اتنی کرو کہ جتنی شریعت تمہیں اجازت دیتی ہے، ہمارا دفاع اتنا کرو کہ جتنا اللہ اور اس کا رسول تمہیں اجازت دیتا ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے کہ ملک کے خلاف باتیں ہوں، تم کوئی احتجاج نہ کرو، کوئی پوسٹ نہ لگاؤ۔ یہ ابھی میں نے تقریر کی ہے نا، میری اس تقریر کے نیچے دیکھنا کمنٹ 500 گالا مینوں کڈن گے،
اس کا مطلب ہے کہ مولوی صاحب کے لیے کوئی بات سخت کر دے، اس کے لیے تو آپ کا جناب ماشاءاللہ پارا گرم ہو جاتا ہے، اور گستاخوں کے خلاف کہتے ہو کہ ہمیں سیاسی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آؤ اپنا جذبہ رکھیں، ہماری محبتیں بھی خدا اور مصطفیٰ کے لیے ہوں گی، ہماری نفرتیں بھی خدا اور مصطفیٰ کی وجہ سے ہوں گی۔ جو اللہ نبی کا ہے وہ ہمارا محبوب ہے، اور جو رب رسول کا دشمن اور مخالف ہے وہ چاہے کتنا بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو وہ ہمارے جوتے کی نوک پہ ہے۔